حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انشاءاللہ بات ہوگی اور ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات آج شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف پڑھا ہے، اس کی 10ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 105 ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ سادات کرام کو زکوٰۃ کے پیسوں سے رقم دی جا سکتی ہے؟ سادات کو ظاہر ہے اس نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پوچھا مسئلہ کہ آج کل جو سادات ہیں ان کو زکوٰۃ کے ساتھ ان کی مدد کی جا سکتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا تفصیل کے ساتھ، چاہیے تھا بس اس کا جواب دے دیتے کہ نہیں دی جا سکتی، لیکن صفحہ نمبر 105 پر فرماتے ہیں، سارا جواب دے کے نا پیچھے کہ جائز نہیں، صفحہ نمبر 105 پہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے ان کو زکوٰۃ ہی دینی ہے؟ فرمایا اس طرح کرو، اپنے خالص مال میں سے جس میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہ ہو، خالص مال لو اور عقیدت کے ساتھ جاؤ اور سید کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر کے آؤ، سید کی بارگاہ میں ہدیہ پیش۔ اہل بیت نبوت کا جو پیار ہے وہ ایمان ہے، وہ حسن ہے۔ یار یہاں تو لوگوں نے الجھا دیا بہت ساری چیزوں کو۔ اہل بیت نبوت اور ان ہستیوں کا جب آپ نام لیں تو آپ کے نام لینے سے محبت چھلکنی چاہیے۔ یہ صبح و شام یہ جو دن آپ آئے ہیں نا، تو گھروں کے اندر ہمارے بچوں کے درمیان جب ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا لب و لہجہ بتائے کہ ہم رسول اللہ کی اولاد کے غلام ہیں، ہمارا ایک خاص حسن ہو، ایک خاص پیار ہو۔ 10 محرم کو نیاز پکائیں نا، نیاز تو اس طرح کی نیاز نہ پکائیں جس طرح کی روٹین میں ہم نیاز پکاتے ہیں کہ میں نے دے دیا ہے 5000 روپیہ، مسجد میں چاول پک جائیں گے، اور چاول پکا کے تو بانٹ دو۔ اپنے دوستوں کی جب دعوت کرتے ہو تو اس طرح کرتے ہو؟ آپ تو ڈھونڈ کے لاتے ہو کہ ہوٹل کون سا اچھا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ٹینٹ والے برتنوں میں آپ نے کھانا دے دیا ہو، دوست آئیں اور نیاز ہو امام حسین کے نام کی، اور تیرے برتن بھی دھلے ہوئے نہ ہوں، تجھے پتہ ہی کوئی نہ ہو؟ میری والدہ صاحبہ کہا کرتی تھی کہ جس نے 10 محرم کو لنگر بانٹنا ہے نا، جس نے پکانا جس نے وہ تو الگ بات، جس نے بانٹنا ہے وہ بھی وضو کر کے آئے، وہ بھی وضو کرے۔ وہ سادے لوگ تھے لیکن عقیدتوں سے بھرپور تھے۔ یہ بحثوں میں نہ الجھیں کہ وہ فلانا کیا کہہ رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، وہ فلانے چونکہ ادھر جا رہے ہیں۔ ہم کسی کی ضد میں کیا اہل بیت سے پیار کریں گے یا کسی کے کہنے پر پیار کریں گے؟ اہل بیت ہمارا ایمان ہے۔ ہماری اولادیں اور ہماری اولادوں پر جتنا کرم اللہ کرتا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے یہ مصطفیٰ کی اولاد کا صدقہ ہی تو دیا ہے۔ آپ کدھر نکل گئے؟ سنو، میں فتاوی رضویہ پڑھ رہا ہوں، اہل سنت کے امام کی بات کر رہا ہوں۔ سنو، حدیث پاک لکھی اعلیٰ حضرت، 2 حدیثیں لکھی ہیں، ذرا حسن دیکھنا۔ پہلی حدیث کے راوی خود مولا علی شیر خدا ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کنز المال اور ابن عساکر کے حوالے سے حدیث لائے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک صلی اللہ، یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے نا کہ سادات کو ہدیہ دو، زکوٰۃ نہ دو، ہدیہ دو، خدمت کرو، یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے 2 حدیثیں لائے اور فرمانے لگے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے پیارے حبیب سے سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں خود قیامت کے دن اسے صلہ عطا کروں گا۔ یہ حدیث مولا علی شیر خدا سے روایت ہے۔ اور جو اگلی حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے تاریخ بغداد کے حوالے سے، اس حدیث کے راوی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی راوی ہیں۔ اور ذرا جملے دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں، پچھلی حدیث میں اہل بیت کا لفظ تھے، یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، جو شخص بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے، میرے دادا کی اولاد کے ساتھ، فرمایا جو بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے۔ او یار سننا، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، کبھی اس طرح بھی کہ بیٹی غریب ہو، میں مثال دے کے بات سمجھانے لگا ہوں، یا بچے کسی جگہ بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو باپ جاتا نہیں کنٹین پہ جا کے کہہ دیتا ہے کہ میرے بچے جو مانگے دے دینا، مہینے کے بعد بل بنے گا تو میں ادا کر دوں گا، یا جو مانگے دے دینا۔ ٹیچر سے کہتا ہے بچے کو چیزیں دے دینا، پیسے میں دے دوں گا، میرے جو بچے ہوئے۔ دیکھو حسن، دیکھو میرے رسول پاک علیہ السلام نے جو بیان کیا۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی، فرمایا اس کا صلہ مجھ پر لازم ہے، اور صلہ میں اسے تب دوں گا جب قیامت میں میری اور اس کی ملاقات ہوگی۔ جب قیامت میں میری اس سے ملاقات ہوگی تو میں خود اسے صلہ دوں گا، میں خود اسے صلہ دوں گا، میں صلہ دوں گا۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت بریلوی پر۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جو حضور نے دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ دینا ہے۔ فرمانے لگے اتنا تھوڑا ہے کہ حضور نے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا۔ تو یہ بہت بڑا صلہ نہیں کہ جو حضور کی اولاد سے پیار کرے وہ قیامت میں حضور سے ملے گا۔ جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر، تو وعدہ کریں دیدار کا، جان دینے کو تیار ہیں۔ فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے مجھ پر لازم ہے صلہ دینا جب وہ مجھ سے ملے گا۔ اور یارو کھل کے پیار کرو میرے محبوب کی اولاد، سیدہ پاک سے، شیر خدا سے، امہات المومنین سے، حضور کی شہزادیوں سے، نبی پاک کے حسن سے، حضور کے حسین سے۔ یار تو بات سمجھنا، کسی کو چنبیلی کا پھول پسند ہے، کسی کو گلاب کا پھول پسند ہے، مدینے والے رسول فرمانے لگے یہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، پھول حضور سونگا کرتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین۔ بس کسی نے سادی بات کہی پر شاندار کہہ دی، اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، اور دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ یہ چھلکے آپ کی طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے، آپ کو نبی پاک کے خاندان سے بڑا ہی پیار ہے۔ تو باہر کیا یہ بات میں نے شروع میں اس لیے کر دی کہ ذرا نہ کھول کے پیار کرنا ہے حضور کی اولاد، اور یاد رکھیں حضور کی اولاد سے پیار کاری ہو سکتا ہے جس کے سینے میں ابو بکر صدیق بھی رہتے ہوں۔ ہمیں تو حضور کی اولاد کا ادب بتایا ہی فاروق اعظم نے، یہ سبق پڑھایا ہی عثمان غنی نے۔ وہ بڑے نا سخت مزاج، اصولوں پر پابند آدمی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ خاندان کے ایک دو دفعہ سفارش کرانے آئے کسی بات کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، تو آپ نے نا عملے کے لوگوں سے کہا آج کے بعد میرے خاندان کا کوئی بندہ ہے تو اندر نہ آنے دینا، یہاں کوئی اقربا پروری نہیں چلے گی، خبردار کوئی قریب نہ آئے۔ لیکن ایک دن نا امام حسن کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا امام حسن کی اولاد ہے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قسم میں نے کبھی نہیں اٹھائی، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے مرشد کا پوتا کبھی ملے تو میں پیر چومنے کو تیار ہوں، اور میری شرط بھی کوئی نہیں کہ وہ عالم فاضل ہو کیا ہو، اصلہ نال جو نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ جن لوگوں نے کرم ہمارے اوپر کر دیا پھر ہم ان کی قرآن نے نہیں کہا وکان ابوہما صالحا۔ موسیٰ کہتے ہیں میں اس لیے دیوار سیدھی کر رہا ہوں، بچوں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، وہ 7ویں پشت میں نیک تھا تو اتنی قدر ہو رہی ہے۔ مجھے اپنے کسی استاد کا بچہ فون کر دے تو میں چپ کر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار بات ٹھیک ہے، اصلہ نال جو نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے، حضرت عمر میرا خاندان کا بندہ کوئی نہ اندر آئے۔ کسی نے کہا یہ امام حسن کی اولاد ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ممبر چھوڑا، تخت چھوڑا، شہزادے کو تخت پہ بٹھایا، پھر دونوں آنکھوں میں آنسو اور دونوں ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے شہزادے آج کے بعد آپ نے آنا نہیں، کوئی حکم ہو تو رکھا لکھ دیں، اور اگر پھر بھی مجھ سے ملنا ہو تو مجھے حکم کر دے، عمر بن عبدالعزیز چل کے آپ کے پاس حاضر ہو جائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھر۔ تو ذرا ہوش سے ذرا تھوڑا سا نا ہماری کیفیت بتائے کہ ہمیں حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے۔ اور ایک بات اور، سید کا بس صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، صحیح العقیدہ ہو، صاحب ایمان ہو۔ باقی آپ بحث نہ کریں کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، عالم فاضل کتنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں قرآن کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں بھی گر جائے نا، اس پہ پیر نہیں رکھا جاتا، اسے پھر بھی دھو کے چوما ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ صفحہ قرآن کا ہے۔ فرماتے ہیں تو سید پہ بحث نہ کر کے نیک کتنا ہے اور پرہیزگار کتنا ہے، کرتا کیا ہے، تو اپنے اعمال پہ غور کر، اور یہ سمجھ یہ کوئی عام نہیں، یہ خون رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور کے بچوں کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، یعنی یہ جو سیدہ فاطمہ کے بچے پیدا ہوئے ہیں تو یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ تو بڑی تسلی سے، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے منقبت سنیں پورا یہ محرم کے دار۔ بحث نہیں کریں، مہربانی کرنی ہے آپ نے، بحث شحث نہیں کرنی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر کہہ دیتا ہوں، میری اماں جی مینوں
10 ਮੁਹੱਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਠੂਠੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇ, ਖੀਰ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਠੂਠੀਆਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਮੌਲਵੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨਾ ਸੁਣਾ, تو کل دا بال ہے، جا ٹوٹیاں لیا۔ تو 2-3 درجن ٹوٹیاں میں لا کے دیتا۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا اماں جی حکمت کیا ہے؟ میرے ساتھ بڑا پیار تھا، اور چلیں بات درد کی طرف چلی جائے گی، رک جاتا ہوں، نہیں کرتا بات۔ تو میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا اماں جی مطلب ٹوٹیوں کی حکمت کیا ہے؟ تو کہنے لگے پتر، حضور کی اولاد کے نام پہ کسی کو کچھ شے دینی اور اسے کہنا برتن واپس کر کے جا، حسن حسین کے نام پہ جو دے دیا سو دے دیا، ختم ہو گئی بات۔ اب برتن واپس مانگنا بس حضور کی اولاد کا صدقہ ہے جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ وہ سادے لوگ تھے، پر ان کا نا مکان کچے عقیدے پکے، مکان کچے عقیدے، ان مکان پکے تے نال بحث، صبح و شام بحث، جتنی مرضی کرا لو۔ اور ایسے ایسے بھی سیانے بندے دنیا میں ملے ہیں جن کا سیانف کے ساتھ دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، لیکن وہ چہرے عقل میں رہ گئے ساری زندگی۔ اس لیے اقبال کہا کرتے تھے کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام، ابھی کچا ہے۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عقل پختہ ہوتی ہے اگر حکمت کے ساتھ چلے، اور عشق اگر حکمت دیکھ کے چلے تو ابھی کچا ہے۔ اور آگے اس کی وجہ بھی اقبال بیان کرتے ہیں اگلے شعر میں، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام، ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل تو ابھی سوچ رہی تھی کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، تو عشق نے چھلانگ لگا بھی دی تھی۔ حضرت ابراہیم نے چھلانگ، وہ کہا تھا جبریل امین نے آپ دعائی کر لیں، تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا، کہوں تو تب نہ جب اسے پتہ نہ ہو۔ تو بے خطر کود، بہرحال دل میرا کہہ رہا ہے ادھر ہی رہ جاؤں، پر بات حضرت عمر کی کرنی ہے نا۔ حضرت فاروق اعظم جو ہے نا، حضرت عمر فاروق مسلمانوں اور مومنین کے لیڈر تو ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق انسانیت کے رہنما ہیں بہت بڑے۔ حضرت عمر جس ہستی کا نام ہے، اس بندے نے انسانیت کے اصول وضع کیے، انسانیت کے۔ حضرت فاروق اعظم نے لوگوں کی بھلائی اپنا ذوق بنا لیا تھا، اور قرآن مجید نے کہا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے یہی ساری مخلوق سے بہتر لوگ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ حضرت عمر نے نا ایک ذوق بنا لیا تھا کہ میں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے کام اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم نا احساس ذمہ داری بھول جاتے ہیں۔ میرا ادارہ ہے نا، تو میری ذمہ داری ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں سست ہو جاتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے کام کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہوئے، تو بعد میں جب میں اندازہ لگاتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میں سست ہو گیا تھا۔ اگر میں کم سو لیتا 2 گھنٹے تو یہ کام ٹھیک ہو جاتا۔ یہ بہت سارے وزیر مشیر اور بہت سارے پیر الا ماشاءاللہ، ان کے نیچے کیوں خرابی ہو جاتی ہے بہت ساری؟ وہ اس لیے کہ وزراء کا مزاج نہیں ہوتا اے سی والے کمرے سے باہر نکلنے کا، تو باہر جو طبقہ ہوتا ہے وہ پھر مرضی کرتا ہے۔ اگر یہ کڑی نگرانی کرے، ان کا ذوق بنے اور سستی چھوڑیں۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم بہت ساری ذمہ داریاں کبھی بچوں کی ماں پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ چھوٹے بھائی پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں، اس سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے۔ کسی دوست پہ کوئی ذمہ داری ڈال دی، وہ تیرا یار ہے، تیرا مخلص ہے، وہ سارا ٹھیک ہے، اور اس بیچارے کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کوئی غلطی کرے، اس کی نگرانی کر، اس کا احتساب کر، اس پر توجہ دے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ کی، اور آپ نے ایک اصول بنایا۔ ایک اصول آپ کو یہ مل جائے گا، ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حکومت چونکہ میری ہے تو ذمہ داری بھی، یہ نہیں فرماتے تھے کہ اداروں سے پوچھوں گا، متعلقہ آدمی سے پوچھوں گا، یہ نہیں فرماتے تھے، میں اس محکمے کے سربراہ کو، اس منسٹری کے وزیر کو، یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا، اور اس کو آپ سن لیتے ہیں، کبھی اس کو سمجھنا، انسان کو جو روٹی ملے گی، چھت ملے گی، دوائی ملے گی، کپڑا ملے گا، یہ ساری باتیں ٹھیک، لیکن حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا
بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے صحرا میں، یعنی اس تک پانی نہیں پہنچا. انسان کی بات نہیں، یہاں تو عورتوں کو اسپتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی. یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے ہیں. کتا اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا، ذمہ داری تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا. تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا، اونٹ کی نا گردن پر نشان لگ گیا زخم کا. اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پہ لگایا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، اب 60 سال عمر ہے، بوڑھے آدمی ہے، جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے. اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا، پھر وہ کپڑا جلایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے، اس کو ٹھیک کرنے لگے. تو صاحبزادے آگے بڑھے، وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، تو یہ آپ 2-3 غلاموں کے ذمہ لگا دیں، وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے، یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری بات کو جھٹکا فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا، حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ فرمایا پتر میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ اونٹ ہی قیامت میں میری شکایت نہ کر دے، یہ میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، زخم لگ گیا، حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں. میرے دوستو احساس ذمہ داری اب یقین کریں نکل گئی. ہم لاؤبالی لوگ ہیں، لاؤبالی. میں کبھی سفر کرتا ہوں بہت زیادہ تو میرے جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام ہے، اس لیے کہ میں گاڑی مجھے چلانی نہیں آتی پر چلواتا اپنی مرضی کی ہوں. تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میٹر پہ نظر نہ پڑے پیر صاحب کی. تو میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو میں اس ترتیب سے بیٹھتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میٹر اب کہاں پہنچا ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے خدا نہ خواستہ کسی جگہ کوئی معاملہ ہوگا نا. اور میں بچوں کو بتاتا رہتا ہوں. ایک دفعہ ایک آدمی غلط کراس کر گیا اور اس نے بڑی مشکل سے بچے نے بریک لگائی. بچہ کہنے لگا اس کے قریب جا کے نا تو میں نے بھی اس کو اسی طرح سزا دینی ہے. تو میں نے کہا پتر تو بات کو سمجھ، اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا اور ہمیں لوگ کہیں گے تو اسی تے سیانے بیانے ہونا. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. جب ہم غیر ذمہ دار کسی جگہ بھی ہو جاتے ہیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نا چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے. دیکھیں نا امام مسجد، میں روز امام مسجد کے حقوق بیان کرتا ہوں، لیکن مجھے مسجدوں کے ائمہ سے شکوہ بھی ہے، وہ اپنے نمازیوں کا نہیں خیال کرتے، ان کی طبیعت کا نہیں لحاظ کرتے. ہم اگر تھوڑا سا لحاظ کریں ائمہ مساجد نمازیوں کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں. میرا دل کرتا ہے لیکن میں لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نماز مختصر پڑھاتا ہوں. ائمہ مساجد اگر تھوڑا سا غور کریں، پیار کریں لوگوں کے ساتھ، تو مسجد کے اندر ایک خوبصورتی والا ماحول. یار میرا مطلب ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے غصہ کسی اور کا ہوتا ہے نکالتے مسجد آ کے ہوتے ہیں، تو گھر میں بھی تو دادا ابو کئی دفعہ اس طرح کار ہی لیتے ہیں نا. تو تھوڑا سا اگر ظرف بڑا ہو، حوصلہ ذرا بڑا ہو، آپ کو ہنسنا آتا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھتے تھے تو متفکر بیٹھتے تھے، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے. میری بات پہ غور کرنا، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے، اور جب لوگوں کے بیچ بیٹھتے تھے تو ہنستے تھے. لوگوں کے بیچ آ کے منہ نہیں بنانا، وہ اکیلے آپ فکر کریں، غور کریں جو مرضی. اکیلے بیٹھتے تھے تو حضور تفکر کرتے تھے، لوگوں میں آتے تھے تو مسکرا کے آتے تھے. تو حضرت عمر فاروق اب 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور ہزاروں لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ ایک ایک بندے کا خیال کرے، ممکن نہیں ہوتا. ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت سعید بن یربوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے زمانے میں نا نابینا ہو گئے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کہ سعید نہیں نظر آ رہے، عرض کی حضور ان کی بینائی چلی گئی ہے. جناب عمر گھر گئے، تعزیت کی، آپ کو تکلیف پہنچی، اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہاں تو کوئی سپاہی چلا جائے نا دنیا سے تو کوئی صوبائی وزیر یا کوئی افسر آ جائے بس کافی ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس کہاں وقت ہے. وہ کہتے ہیں 2 منسٹر بھیج دیے تھے، بات ختم ہو گئی. حضرت عمر خود گئے، صحابی کی آنکھیں چلی گئی تھیں، اور جا کر کے اسے کہنے لگے کہ اب آپ مسجد کیسے آئے جائیں گے.
انہوں نے کہا حضور یہ تو میرے لیے بڑی تکلیف والا معاملہ ہے، نابینا ہو گیا ہوں، تنہا تو جا نہیں سکتا، قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی، فرمانے لگے تیری آج کے بعد ذمہ داری ہے 5 وقت حضرت سعید کا بازو تھامنا ہے، تو انہیں مسجد پہنچانا ہے، اور 5 وقت ان کو گھر لے کے آنا ہے، اور فرمایا یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں آرڈر دے کے بھول جاؤں گا، میں ہر ہفتے تم سے پوچھا بھی کروں گا کہ تم نے سعید کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فوجی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے، وہ سال کے بعد نا کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو بلا کے نا فوجیوں کے بچوں کو، ان کی ماں کو، تو ایک تمغہ دے دیا جاتا ہے پھر چھٹی۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یتیمی میں بچوں کا کیا حال ہوا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ پھر پیچھے کیا حالات ہیں؟ میں کوئی لسٹ نہیں بیان کرتا، لیکن میں ثبوت رکھتا ہوں کہ جن کے لیے ترانے پڑے گئے اور بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنسیں کی گئیں اور میڈیا میں بڑا کچھ دکھایا گیا، ان کے بچوں پر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے روٹی مانگ کے کھائی۔ یہ فوٹو سیشن کرانا آسان کام ہے، لیکن ان کا خیال رکھنا یہ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ بھیج دیا کسی کو، وزیر کو، جا چیک دیا جا کے شہید کی بیوہ کو، وہ فلاں آدمی پولیس میں شہید ہو گیا، تو وہ بیوہ بعد میں بتا رہی ہے کہ وہ چیک میں نے 5 دفعہ بینک بھیجا ہے، وہ کیش ہی نہیں ہوتا، کیونکہ فوٹو تو آ گئی، بات تو ختم ہو گئی۔ اور آپ کے ملک میں اس طرح بھی ہوا کہ ایک شہید کے لیے سیمینار ہوا، بہت بڑا تمغہ دیا گیا، اس کی والدہ کو بلایا گیا، اور جب تک تو کیمرے چل رہے تھے تو تب تک تو اس کو بڑا اعزاز تھا، ترانہ بھی بج رہا تھا، بندے آنسو بھی بہا رہے تھے، اور جب ختم ہو گیا سارا کچھ تو پھر اس کی ماں کو نا ایک کونے میں زمین پہ بٹھا کے، وہ ویڈیو آ گئی اس کی، وہ زمین پہ بٹھا کے نا دور اس کی ماں کو، جس کا بیٹا ملت پر، قوم پر، مذہب پر قربان ہوا، اس کو زمین پہ بٹھا کے تو اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی گئی، اور چھوٹے سے ایک برتن میں سالن ڈال کے اس کے آگے رکھا گیا۔ تو وہ دیہاتی عورت، سب لوگ موج سے کھانا کھا رہے ہیں، جو مہمان خصوصی ہیں روٹی کھا رہے ہیں، جو تمغے دینے آئے، اور جو لینے آئی ہیں اس کو وہاں بٹھا دیا۔ پھر وہ کسی نے ویڈیو بنا کے جب نیٹ پہ ڈال دی تو پھر کہا گیا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے، وہ پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے، ہم نے نوٹس لے لیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو نہیں پتا آج تک اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہو، کیا نوٹس لیا، کیا بات آئی سامنے؟ کچھ بھی نہیں، وہ جی پتہ کر رہے ہیں، وہ 2-4 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی خیال کرے گی۔ کیا صاحب آپ بات کرتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو نبی پاک علیہ وسلم کے اس شاندار غلام کی بات بتاؤں۔ صحیح بخاری میں حدیث، صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے خاتون روتی ہوئی آئی، کہنے لگی خامد میرا شہید ہو گیا اور 4-5 بیٹیاں چھوڑ گیا، تو گھر میں تو بکری کا کھور بھی نہیں، کوئی چیز نہیں کھانے پینے کے لیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی نہیں بنائی، چیک نہیں دیا، وہ ایک اچھا سا اور ایک خوبصورت سے پیکج کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ فاروق اعظم نے ایک اچھا تازہ تگڑا اونٹ مال غنیمت کے اونٹوں میں سے لیا، اور 2 بوریاں اپنے ہاتھوں سے اچھے راشن کی بھری، اس کے اندر ڈھیر سارے نگد پیسے بوریوں میں ڈالے، اور وہ دونوں بوریاں اونٹ کے اوپر اپنے ہاتھوں سے، بخاری پڑھ رہا ہوں، ان کی رسیاں باندھی، پھر اس عورت کے ہاتھ وہ لگام تھمائی، اور اسے کہا پتر میں نے تجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ جب تک یہ ختم ہوگا نا انشاءاللہ تب تک تیرے حالات بھی اللہ بدل دے گا، تیرے دن بدل جائیں گے جب تک یہ ختم ہوگا۔ وہ خاتون جانے لگی تو آپ فرمانے لگے بیٹا اونٹ نہیں واپس بھیجنا، یہ بھی تیرا ہی ہے، دے دیا تجھے۔ اب چلے گئی وہ خاتون، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ جناب آپ تو بڑے کفایت شعار ہیں، آپ تو بڑی بانٹ کے چیزیں دیتے ہیں، تو آپ نے اس بچی کو اتنا کچھ دے دیا اور بیک وقت دے دیا، اور واقعی بہت زیادہ دے دیا، اور نقدی پیسے بھی دے دیے۔ حضرت عمر فرمانے لگے تم نہیں نہ جانتے، میں جانتا ہوں، یہ میرے نبی پاک کے صحابی حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، اور میں نے حدیبیہ کے مقام کے اس کے باپ کو حضور کی خدمت کرتے دیکھا ہے، میں نے انہیں جنگیں لڑتے دیکھا ہے، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو۔ فرمایا وہ تو بچی آئی ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے تو تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ اسے آنا کیوں پڑا ہے، خدا کے بڑھ کے میں کیوں خدمت نہیں کر سکا، اسے آنا کیوں پڑا۔ عزیز دوستو یاد رکھنا، اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدر ہوتی ہے، وہ قربان کر دیتے ہیں ہر شے، لیکن اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا نوازا اس بچے، اور پھر اثار کر کے نوازتے تھے۔
ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ جو شے بھی آئے پہلے میرے گھر آئے، اور لوگ کئی دفعہ گھر بچاتے بچاتے سارا کچھ ضائع کر بیٹھتے، ہر شے، ہر چیز، حتیٰ کہ معاذ اللہ دین ایمان بھی، دعائیں بھی، پیسہ بچ جائے، گھر بچ جائے، باقی جو شے جاتی ہے وہ جائے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم کا رنگ بڑا انوکھا ہے، انداز بڑا نرالا ہے۔ ایک جگہ سے نا چادریں آئیں بہت ساری، میرا خیال ہے کہ جو بہترین چیز ہوتی ہے نا وہ لوگ پہلے گھر رکھ لیتے ہیں۔ یہ قربانیاں ہوئی ہیں نا جی، تو 4 5 رانے ہیں جنہوں نے 6 بکرے کیے، وہ پہلے انہوں نے سائڈ پہ کر لی۔ مجھے ایک سنگی بتانے لگے کہ اس دفعہ آپ کی دعا سے خیر ہوئی ہے، ہم نے مکس کر کے گوشت بانٹا ہے، ورنہ پہلے اسی طرح کرتے تھے کہ جو رانے ہیں نا وہ ساری سائڈ پہ کرو اور باقی پھر اکٹھا کر کے اللہ کے رستے میں دے دو۔ اللہ کی راہ میں جو دینا ہے، جو اپنی راہ میں دینا ہے اس کا طریقہ، اور اللہ کی راہ میں دینا ہے معاذ اللہ تو اس کا سٹائل اور ہے۔ فرمانے لگے کہ چادریں آئیں اور بڑی بڑی قیمتی چادریں آئیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس میں تخصیص نہیں کی، 1 2 3 4 بانٹتے رہے، چادریں تھی عورتوں والی۔ اب جو سب سے نیچے سے چادر نکلی وہ اتفاق سے بڑی شاندار نکل آئی، آخر میں جو رہ گئی نا، صبر کریں تے موتی مل سن تے ذکر کریں تے ہیرے، یہ صبر کریں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ صبر کریں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے۔ آج کل لوگ شور ڈال کے سارا کچھ کرنا چاہتے، تو چپ کر کے کونے میں بیٹھ جا، تو بیٹھا رہے، تو ڈرنا دے، پوچھنے والا خود ہی تجھ سے پوچھ لے گا تو کدھر سے آیا ہے، وہ ختم ہو گئی بات۔ صبر کیا نا جب، وہ چادریں ساری، تو ایک چادر اب اپنے گھر والوں کے لیے انہوں نے چادر ابھی دینی تھی، وہ سب سے نیچے قیمتی چادر نکل آئی، تو چادر بڑی حسین ہے اور باری بھی حضرت عمر کی لگ گئی، ان کے گھر جانی تھی چادر ان کی اہلیہ کے لیے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے یہ آپ کی زوجہ جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پر بڑی جچے گی چادر، بڑی حسین ہے، اور یہ خاتون اول کو بڑی جچے گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے، یہ چادر انہیں دوں گا۔ کہا ان کو کیوں دیں گے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ احد میں جب بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے تو میں نے اس بی بی کو دیکھا تھا مسکیزہ اٹھا کے نبی پاک کے غلاموں کو پانی پلا رہی تھی، تو یہ خوبصورت چادر اس کے حصے میں آئے گی جس نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی۔ وہ حضرت عمر نے بتایا جو حضور کے دین کی خدمت کرتے رہے ہم ان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ فوجیوں کو بھیجتے تھے نا جب آپ جہاد پر، تو پیچھے سے فوجیوں کے گھروں میں جاتے تھے صبح خود۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ محکمے والوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، خود جاتے تھے اور فوجیوں کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کوئی سبزی تو نہیں منگانی، کہ نہیں حضرت عمر کوئی سودا تو نہیں منگانا؟ تو وہ خواتین کہتی کہ ہاں زیتون لانے والا ہے، پنیر لانے والی ہے، گھی لانے والا ہے، ستوں کی ضرورت ہے۔ تو فاروق اعظم نے لسٹ پکڑی ہے، تو بازار میں آتے تو شور مچ جاتا امیر المومنین آئے، لوگ پوچھتے آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے وہ فوجیوں کے گھروں میں سودا پہنچانا ہے۔ ایک دفعہ قحط بھی پڑا تھا حضرت عمر کے دور میں، عام الرمادہ اس کو کہتے ہیں، 8 9 مہینے بارش نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق نہ شروع سے زیتون استعمال نہیں کرتے تھے، کچھ بندے کچھ چیزیں نہیں نہ کھا سکتے، ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ میرا بھائی ہے گوشت نہیں کھاتا، میرا ایک بیٹا ہے سوائے گوشت کے کوئی شے نہیں کھاتا۔ اب یہ فرق ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ کھاتا ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ اپنا اپنا لوگوں کا مزاج ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے بندے بہت ساری چیزیں، اللہ کے فضل سے ناپسند کوئی شے نہیں، لیکن کچھ چیزیں انسان کی طبیعت پر سوٹ نہیں کرتی، اس سے وہ نہیں کھائی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ پیر صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں کھائیں، ہم نے وضو کر کے پکائی ہے، یا آپ نے وضو کر کے پکائی ہے تو وہ جو دوائی کھا کے ہضم کرے گا، تو آپ مہربانی کریں، وہ نہیں کھانا چاہ رہا تو آپ اس کو تھوڑی سی گنجائش ہی دے دیں۔ تو حضرت عمر فاروق زیتون استعمال نہیں کرتے تھے، ان کی طبیعت کو تکلیف دیتی تھی۔ اب قحط کا زمانہ ہے، آپ کا مزاج تھا گھی کے ساتھ سالن پکتا تو کھاتے، تو قحط پڑا نا تو گھی بہت مہنگا تھا اور زیتون سستا تھا۔ حضرت عمر نے کہا سارے زیتون ہی کھائیں گے۔ گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہنڈیا زیتون میں پکے گی، حالانکہ اس زمانے میں زیتون بہت سستا ہے۔ تو اہلیہ کہنے لگی بچے تو کھا لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا میرا بھی کچھ نہیں بنے گا، میں بھی کھاؤں گا۔ اب ایک آدمی نے ایک چیز کبھی نہیں کھائی، پھر وہ روز کھانی پڑے، 4 5 دن بیت گئے تو پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگیں، اس نے پیٹ خراب کر دیا۔ تو حضرت عمر امیر المومنین اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں، فرمانے لگے جتنا مرضی شور کر، اپنے پیٹ سے کہتے ہیں شور جتنا مرضی کر،
घी तुझे उसी दिन मिलेगा जिस दिन मेरे नबी की सारी उम्मत घी खाने लग जाएगी। कार शोर जितना मर्जी तूने करना है, ये उसी दिन मिलेगा जिस दिन हालात नॉर्मल हो जाएंगे। अभी कहता है अभी तुझे घी मिल सकता, हालात नॉर्मल होंगे तो मिलेगा, कार शोर जितना तूने करना। मेरे भाई यहाँ तो लॉकडाउन हुआ, हालात बदले, बड़ी लोगों को परेशानी हुई, चाहिए तो ये था ना कि वज़ीर के पास 2-3 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल की हैं, वो 3 ही दे देते, एक रख लेते जिसमें सफ़र करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना लोग गरीबों का दर्द बयान करते हैं लेकिन उसका अमली इजहार। कहत के दिनों में आपका बेटा तरबूज खा रहा था तो सैयदना फारूक आज़म ने पकड़ के उसके गर्दन पर एक चपत मार दी। फरमाने लगे तू कितना अजीब आदमी है कि लोग कहत में पड़े हुए हैं, तू तरबूज खा रहा, खबरदार, जब तक सब लोगों को चीज़ें नहीं मिल जाती उतनी देर तक तुम्हें ये खाने की इजाज़त नहीं है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उस कहत के दौर में बारिश नहीं होती। हज़रत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी, ये सहाबी हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, ये ख़त्म कैसे हुई, कहत ख़त्म कैसे? वो गए जाके ना हुजूर के रोज़े पे हाज़िर हुए, हुजूर बारिश नहीं हो रही, मेहरबानी करें। कहते मैं वहीं सो गया, मुझे हुजूर ख्वाब में मिले और फरमाया उमर को मेरा सलाम कहना और उससे कहना तो फ़िक्र न कर, रब बारिश अता करेगा। तो बारिश हुई हुजूर के रोज़ा नूर पे जाने की बरकत से। अल्लाह करे उम्मत के लिए रोज़े के दरवाजे हमेशा खुले रहे, कभी बंद ना हो, वहाँ से तो करम मिलता है। तो जो आज हज़रत उमर के बारे में सारी गुफ्तगू है, एक पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एहसास ज़िम्मेदारी, लोगों के साथ उनका रवैया। एक कहत के ज़माने में ही दूर से कुछ लोग आ गए कि चलो बाहर कहत है तो मदीने चलते हैं। उन्होंने आके बाहर डेरा लगा लिया। हज़रत उमर को पता चला कुछ मुसाफिर भी आ गए, तो आपने खाने पीने का सामान उठाया, पुश्त पे रखा, कंधे पे तो जा रहे हैं। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं उमर भी थे, उनके खादिम भी थे। मैंने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगे पीछे मुड़ के अबू हुरैरा है। मैंने कहा जी। कहने लगे इधर आ यार, मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा सामान तू भी उठा, चल मेरे साथ। कहते मैंने तो पूछ लिया था, मैं भी काबू आ गया। वो सामान उठाया, जहाँ काफ़िला ठहरा था वहाँ गए और जा कर के ना हज़रत उमर ने मुझे कहा लाओ लकड़ियाँ। कहते हम लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाए तो उमर ने खुद आग जलाई, फिर फारूक आज़म ने खुद खाना पकाया और फरमाया जब वो मेहमान रोटी खा रहे थे तो उमर रो रहे थे। हमने कहा हुजूर रोते क्यों है? फरमाने लगे जब रब के भूखे बंदे रोटी खा लेते हैं तो अल्लाह राज़ी बड़ा होता है। तो सोचता हूँ मुझ छोटे आदमी को रब करीम ने कितना एजाज़ दिया है कि मेरी वजह से आज इन भूखों ने खाना खाया। तो मेरे अजीज़ों, जनाब फारूक आज़म ने हमें ये दर्स दिया कि एहसास ज़िम्मेदारी ज़िंदगी में पैदा करें। हमने बहुत सारे काम इसलिए ख़राब किए कि हम सुस्त हो गए, हमने वो ज़िम्मेदारी किसी और की लगा दी। हमने सारी ज़िंदगी प्रोटोकॉल तलाश किया, इज़्ज़त तलाश की, हमने लोगों को शीशे में उतारने का तरीका सीखा, उसने बेसुकूनी भी पैदा की माशरे के अंदर, हमें भी तकलीफ़ में रखा, दूसरों को भी तकलीफ़ में रखा। अगर मखदूब बनोगे, खिदमत कराने का मिजाज बनाओगे तो सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में रहोगे, और अगर खादिम बन जाओगे तो फिर तो ज़हन बन जाएगा कि मैंने खिलाते ही रहना है। हज़रत उमर फ़ारूक ने बताया लोगों को कि कौम का सरबराह कौम का खादिम होता है। उन्हें खिदमत करके लोगों को बताया कि इस तरह करके अगर अपनी ज़िंदगी को तरतीब दोगे ना, फिर तुम्हारे लिए जीना आसान हो जाएगा। और किसी बड़े आदमी का तरीका भी यही होता है कि वो इस तरह के तरीके अपनाए कि ज़ौक़ बढ़े। हज़रत उमर को लोग काम करते हुए देखते थे तो उनका ज़ौक़ बढ़ता था, उनका भी दिल करता था। वो कहा था ना इकबाल ने, वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार, ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, मुश्किल कर दे तेरे लिए जीना। वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक। तो हज़रत फ़ारूक आज़म के इस किरदार को समझें। दुआ है अल्लाह ताला हमें इनके नक्शे कदम चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावा यानी।